بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ اقرا باسم ربک الذی۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی کو نبوت بخشی ہے تو سب سے پہلے جو الفاظ تھے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم کی اور تحقیق کی ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے، اور اسی چیز کو فالو کیا ہمارے نبی نے اپنی سنت میں۔ ان کی مختلف احادیث اس حوالے سے موجود ہیں کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تعلیم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ پاکستان میں جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کی کمی سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور جو بات کریں گے ہم وہ کریں گے پوسٹ گریجویشن کے حوالے سے، کیونکہ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے ہاں پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن جو ہے اس میں کتنی جو ہے وہ تحقیق ہو رہی ہے، اس میں کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو بھی تھوڑا اندازہ ہو سکے کہ پاکستان اس وقت پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں تو اس میں کس حد تک جو ہے وہ آگے گیا ہے، آگے جانے کے ہمارے چانسز کیا ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن کی ہمارے یہاں پہ کیا اہمیت ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب، چیئرمین ہیں HEC کے۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج؟ اللہ کے کرم ہے۔ اچھا سر، یہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے یہاں پہ جو پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کتنے بچے جو ایسے ہیں یا کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوسٹ گریجویشن لیول تک پہنچتے ہیں؟ پاکستان میں ہمارے یہاں یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے وہ شروع سے 47 سے جب پاکستان بنا تھا الحمدللہ، اس وقت بھی ایک آدھ یونیورسٹی تھی ہماری، ایک پریکٹیکلی بنی تو نہیں تھی لیکن اناؤنس ہو چکی تھی۔ تو 2002 میں جب HEC 2001 میں جب HEC کا ایکٹ آیا پارلیمنٹ کے ذریعے، تو اس وقت ہمارے پاس 51 یونیورسٹیاں تھیں۔ 51؟ ہاں جی، پورے پاکستان میں۔ اب الحمدللہ 20 سال کی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں، گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر نے مل کے کی ہے، تو اس وقت 249 یونیورسٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پوسٹ گریجویٹ جو بیسیکلی تو ہوتا یہ ہے کہ 12 گریڈ تک اسکول اور کالج ہوتا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں گریجویشن ہوتی ہے، پہلے 2 سالے پروگرام تھے، پھر 4 سالہ ہو گئے، اور پھر میڈیسن میں اور باقی کچھ فیلڈ میں 5 سال کے بھی ہیں۔ اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ جو ماسٹر، MPhil، PhD اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ تو یہ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ یونیورسٹی کا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو ریویو کیا گیا، اور آج ماشاءاللہ اس وقت تقریباً 2 لاکھ سے 2,70,000 80,000 ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یونیورسٹیز میں، 2001-2 کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس جو یونیورسٹی میں ایجوکیشن کے لوگ اسٹوڈنٹ ہیں اس کی تعداد کو 3 ملین سے اوپر ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن ابھی بھی جو پاکستانی دیکھا جائے پاپولیشن کو، اور جو ینگ لوگ ہیں ہمارے پاس ان کو دیکھا جائے، اس میں ہمارا ٹرشری ایجوکیشن ریٹ ہارڈلی 11% ہوا ہے، 10 سے 11% کے قریب ہے۔ شروع ہم نے 2.1% ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ تھا ہمارا 2001-2 میں، آج 10 سے 11% کے قریب ٹچ کر رہا ہے۔ اچھا سر، نارملی جو ہے یہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان میں کتنا مطلب ایک ایکسیپٹیبل جو رینج ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں HEC کا ٹارگیٹ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں آئیڈیلی تو اباؤٹ 90% ہونا چاہیے، جس طرح ہم جن لوگ کنٹری کی مثال دیتے ہیں، کوریا کی دیتے ہیں، دوسروں کی دیتے ہیں، تو ادھر تو 93-95% سے بھی اوپر تک ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایون ہماری نیبرنگ کنٹری میں دیکھا جائے تو وہ بھی 2 ڈیجٹ سے اوپر ہے۔ اچھا، تو ہمارا پاپولیشن کیونکہ ہیوج ہے، اور ہائر ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس میں ہیوج انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اٹ از ناٹ این ویری سمپل اور ایزی پروپوزیشن، اٹس ویری ایکسپینسو پروپوزیشن۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ جی، ویری امپورٹنٹ۔ خالی نمبر گیم سے ہم کچھ حاصل نہیں کر رہے، اور اس وقت تھوڑا سا یہی ہوا ہے کہ نمبر گیم کے چکر میں ہم بہت ہی زیادہ ایکسپینڈ کر گئے اور کوالٹی کمپرومائز ہونے لگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پوسٹ گریجویٹ کا جو آپ کا اسپیسیفک سوال تھا، اب ماشاءاللہ گڈ نمبر آف اسٹوڈنٹ دے آر گوئنگ فار ماسٹر اینڈ PhD، اور ہم گورنمنٹ پاکستان نے بھی جو پچھلے 20 سال میں انویسٹمنٹ کی ہے
जितना पैसा हायर एजुकेशन सेक्टर में लगाया है उसका 40% से ज़्यादा हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे लगाया है, स्कॉलरशिप। ठीक है। इन हाउस जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए फीसों का नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, इंडिजिनस PhD स्कॉलरशिप हो गया, MS लीडिंग टू PhD प्रोग्राम हो गया, या बाहर के स्कॉलरशिप सारे देखा जाए तो अच्छा जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो है ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा सर, इसमें HEC का आगे क्या प्लान देखती है कि जैसे आपने बताया कि 10 से 12% है इस वक्त, तो आगे आप क्या प्लान है कि इसको जो है ना क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए विद इन नेक्स्ट 1, 2 और 4 ईयर क्या कहाँ देखते हैं आप इसको? बेसिकली नंबर्स में आई डोंट सी ए बिग डिफरेंस इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स बेसिकली। राइट। जो आजकल हालात मुल्क के हमारे हैं, हमने तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि अभी जब फाइनेंशियल कंडीशन जब तक बेहतर नहीं होती नए अदारे ना बनाए जाएं, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया हुआ और बहुत सी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं, आने वाले दिनों पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1.5 साल के बाद तो बिल्कुल चेंज हो जाना है। ये मोबाइल जो है ये आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपका टीचर है, ये आपकी लैब है, उस हवाले से फिर हम एक्सेस को स्पीड से बढ़ा भी सकेंगे और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी की जो इंटरवेंशन है वो करवा रहे हैं। उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। उसके जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको भी ला रहे हैं ताकि हमारी यूथ को उस इन्वायरमेंट में ट्रेन किया जाए जिस इन्वायरमेंट में उन्होंने काम करना है। ठीक है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि अगले 4 सालों में यू विल सी ए बिग चेंज और वो डिलीवरी भी चेंज हो जाएगी, असेसमेंट भी चेंज हो जाएगी और नंबर भी डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। और फिर फिटेस्ट विल सर्वाइव वाली बात है कि जब तक आप क्वालिटी और उस स्किल सेट के साथ नहीं आएंगे जो मार्केट या इंडस्ट्री मांग रही है, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकें। अच्छा सर, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो बैरूनी ममालिक या जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स पेपरलेस, मतलब उनके जो है ना एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, रिजल्ट्स भी ऑनलाइन है, टीचर और स्टडी भी ऑनलाइन है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को किस हद तक अडॉप्ट किया गया? मसलन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ओवरऑल क्या हम पेपरलेस पे आ चुके हैं क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं कैसे मैं स्टेटमेंट ये दे सकता इस तरह की, लेकिन ये ज़रूर है कि कोविड ने हमें झटका ज़रूर दिया। ठीक है। हम थोड़े से वैसे भी स्लो मूवर हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। पाकिस्तान रिएक्शनरी नेशन है बेसिकली, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। हमारा ICT का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग हायर एजुकेशन के अंदर इवाल्व हो चुका था। यूनिवर्सिटी को फैसिलिटेशन थी, हमने 100 के करीब यूनिवर्सिटियों को स्मार्ट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया हुआ था। ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी को रिसोर्सेज अवेलेबल थे, पन कनेक्टिविटी के ज़रिए सारे आपस में वेल कनेक्टेड थे। ठीक है। तो जो कोविड ने प्रेशर डाला तो दुनिया सारी में देखा आपने कि सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। हमारे भी पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सेक्टर भी उसमें डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हमने रिकूप करने की कोशिश की। उसकी वजह से अब ये हुआ है कि अब तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लेंडेड एजुकेशन की तरफ और हाइब्रिड सिस्टम जिसको कहते हैं कि उसकी तरफ हमने पुश करना शुरू किया। उसके रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, उसके डायनामिक्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। उसके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हम गवर्नमेंट सारी पाकिस्तान के यूथ के लिए वो गवर्नमेंट पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करके ला रही है। अभी रिसेंटली हमने माइक्रोसॉफ्ट से के साथ एक एग्रीमेंट किया है, दे आर वेरी काइंड। उन्होंने 2 लाख अपने कोर्सेज जिनकी सर्टिफिकेटेड कोर्सेज होते हैं, जिनकी साथ सर्टिफिकेशन भी होती है, और वो पैसे लेके देते हैं। हमने उनसे फ्री लेके सारी यूथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने पोर्टल के जरिए प्रोवाइड कर दी है। माशाल्लाह। इसी तरह ये सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2 लाख के करीब कोर्सेज जो हैं वो HEC की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू यूनिवर्सिटी के पोर्टल के जरिए आपको एक्सेस होगा। ना सिर्फ ये बल्कि कुसेरा एक बहुत बड़ा प्रोवाइडर है इस वक्त को इस तरह के कोर्सेज का। उनके हमने 55,000 कोर्सेज खरीद के पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों को पब्लिक एंड प्राइवेट के स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी है। अभी बाकी जो इस तरह के हैं, गूगल्स हैं या अमेज़ॉन हैं, और लोग भी कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं, हम उनके साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं कि वो कोर्स मटेरियल भी अवेलेबल है जहाँ जहाँ भी हम लेके अपनी यूथ के लिए लाएं ताकि उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिल जाए। वो जो उनकी गार्नेशन पार्ट है, जो उनकी बूस्ट अप करना है उनकी कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, उसके लिए मददगार साबित हो। और आने वाले दिन इसी की तरफ हैं, मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा था कि अब वो बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर नहीं करेगा। अब ये मैटर करेगा कि आप कितने टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, कितने एनेबल हैं,
کتنا اس کے لیے آپ نے ہوم ورک کیا ہوا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نیکسٹ کوشچن بھی یہی تھا, یہ ہماری یوتھ میں جو پوٹینشیل ہے وہ کتنا ہے؟ کیا وہ مطلب اگر ذہنی طور پہ ان کو دیکھا جائے کسی سے کم نہیں, کسی سے کم نہیں. میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں کہ 2022-23 کے یورپین یونین جو ہے وہ ساری دنیا میں ایک اسکالرشپ اناؤنس کرتی ہے, ٹھیک ہے, ایراسمس پلس کے نام پہ طور پہ, اور وہ ساری دنیا کے بچے بچیاں اس میں ایگزام دیتے ہیں. وہ اوپن میرٹ پہ ہوتا ہے اور میرٹ پہ جو سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو وہ اسکالرشپ دیتے ہیں مختلف دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے. آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب اس میرے آنسر میں ہوگا کہ اس دفعہ جو دنیا میں ایگزام ہوئے سب سے زیادہ جو ایک کنٹری جس کے سب سے زیادہ جس نے اسکالرشپ ون کی ہیں وہ پاکستان ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہماری یوتھ میں پوٹینشیل ہے. ایسی نہیں بات کہ وہ ایک ہمارے وقت نیگیٹو سوچ کے نا ہماری پوری ایز اے نیشن ہی نیگیٹو سوچ چلے گئے. بہت پوٹینشیل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیں, ہم ان پہ فوکس کریں, ہم ان کے ساتھ ان کو انگیج کریں, ان کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے کے چلیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں بہت سی جیسے اسکالرشپ ہم دیتے ہیں, بہت سی یونیورسٹیوں کے ساتھ میری ڈائریکٹ انٹریکشن بھی ہوتی ہے دنیا میں, فرانس میں, جرمنی میں, USA میں, UK میں. تو وہ جو وہاں کے پروفیسر جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں when are we going to get similar people from Pakistan. وہ اتنے امپریس ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بندوں میں وہ پوٹینشیل ہے, زرخیز دماغ. صرف مسئلہ یہ جب دو پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں نا کچھ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ٹیم ورک میں مسئلہ یہ ہے سر کہ زرخیز دماغ بہت ہے لیکن انفارچونیٹلی تھوڑا سا یہ رانگ ڈائریکشن میں تو وہ تھوڑا سا ہمارا ہم سب کی کوشش کرنی ہے, پیرنٹس کو بھی, سوسائٹی کو بھی, استاد کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, ہمارے سب لوگوں کو, کہ ہم اپنے لوگوں کو ہوپ دلائیں, اپنی یوتھ کو پوٹینشیل کو اس کو ہارنس کرنے کی کوشش کریں, ان کو رائٹ ڈائریکشن میں لگائیں تاکہ کل پاکستان جس حالات سے ہم گزرے یہ پاکستان کا فیت تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل, اور یہ پاکستان تو نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا. ہمارے بزرگوں نے, قائد نے, علامہ اقبال نے یہ خواب تو نہیں دیکھے تھے. بالکل ہے, تو ہم نے ان کو بگاڑا ہے, تو آئیے ہمیں ہی ٹھیک کرنا ہے, مل کے کرتے ہیں. اچھا ایک جو ہے نا, میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی ایڈیشنل آئی جی صاحب سے, انہوں نے بھی یہ بڑا, ان سے بھی میں نے کویشچن ریز کیا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں نا وہاں آج کل یہ جو سنتھیٹک نشہ ہے, یہ آئس اور یہ بڑا عام ہو چکا ہے. اچھا اس میں پولیس کی بھی ظاہر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی روک تھام کرے, لیکن انہوں نے زیادہ ذمہ داری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی قرار دی کہ جی ان کا زیادہ ذمہ داری ان کے پاس ہوتے ہیں, دے شوڈ انشور. تو HEC جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی لاز, کوئی رولز بنا رہے ہیں. میں ان کی بات کو چیلنج تو نہیں کروں گا. جی سر. تو اگر ہم نے یہ جو ٹریفک آف دیز ڈرگز کو کنٹرول کرنا ہے, میں نے آپ سے یوز تو تبھی ہوگی نا, ٹریفک ہوگی تو یوز ہوگی نا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ جی ایجوکیشن آئی جی صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھا دیا کریں, ہم یہ کام کر لیتے ہیں. اگر ہم اپنا کام کر لیں نا, بلیم فکسنگ سے کبھی مسئلہ نہیں حل ہوگا. HEC کی بات ہی نہیں کر رہا میں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا کام اب نیچرلی ان کا کام یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ واچ کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, ان کی تربیت پہ بھی فوکس کریں, بچوں کی بچیوں کی ڈسپلن بھی قائم کریں, سب کچھ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں عام ہیں؟ کسی کو تو سوچنا ہے نا, کسی کی تو ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں اتنی وافر مقدار میں کیسے اویلیبل ہیں پاکستان میں, کہ یونیورسٹیوں تو چھوڑیں, اسکولوں کالجوں تک یہ پہنچی ہوئی. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو کیسے یہ اویلیبل ہے؟ کوئی تو کسی نے تو اپنا انٹرسٹ اس میں رکھے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں, ان کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور پھر بالکل یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ہے, کالجز کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں ان کے بچوں کا اگر ان کے ایٹیچیوڈ میں کوئی ڈفرینس آ رہی ہے, نظر آ جاتا ہے. بچے سگریٹ پیتے بچے نظر آ جاتے ہیں کہ سگریٹ پیتے ہیں, تو یہ تو پھر نشہ ہے, ان کی تو حالت ہی اور ہو جاتی ہے. تو بالکل واچ کرنا چاہیے.
اور اس سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے کہ دیکھیں اس وقت کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹالرنس لیول ختم ہو گیا ہے, فنیٹزم آ رہا ہے, ٹیررزم کے مسائل آ رہے ہیں, پھر دوبارہ وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو انگیج نہیں پراپرلی کر رہے. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بچے کو اچھا سوٹ لے دیا, ایک موبائل لے دیا, لیپ ٹاپ لے دیا, گاڑی لے دی, تو میں نے اپنا فرض پورا کر لی. نہیں, ایسا نہیں, ان کو ٹائم چاہیے. اب جب بچوں کو اپنا ٹائم نہیں دیں گے تو وہ لوگ ٹائم دیں گے جو ان سے اس طرح کے کام کروانا چاہتے ہیں یا اس طرف لگانا چاہتے ہیں اپنا بزنس کے لیے. اور نیچرلی بچوں کو تو سپیس چاہیے, اور جب سپیس ہوگی تو جو ان کو انگیج کرے گا وہ اسی طرف چل پڑیں گے. تو پیرنٹس کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر کا کام صرف یہ نہیں کہ آ کے آنکھیں بند کر کے لیکچر ڈیلیور کر کے سلائڈیں چلا کے چلا گیا. اس کو تربیت کی آسپیکٹ بھی بتانا چاہیے, اس کو ریئل لائف کے جو ایشوز ہیں وہ بھی اس کے ڈسکس کرنا چاہیے. کیونکہ ٹیچر واحد وہ پروفیشن ہے یا وہ انڈیویجول ہے کہ جس کو بچے بڑی عمر میں بھی کاپی کرتے ہیں. ایک تو نا اسکول میں جا کے کاپی کرتے ہیں, جو جوان ہو جاتے ہیں یونیورسٹی لیول پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے ٹیچر کو اس سے انسپائر ہوتے ہیں, اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس ٹیچرز کا بھی رول ہے, پھر معاشرے کا بھی رول ہے, سوسائٹی کا, رشتہ داروں کا بھی کہ یار کیا بات ہے, یہ کیوں پریشان ہے, اس کو ٹائم دیں, انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ. وی آر سوشل اینیمل, ہیومن ہوموسیپین ہے نا. بالکل ہے. تو جتنا ہم سوشل ہوں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کے, آپ جب اس کو اس نیگیٹو طرف جانے ہی نہیں دیں گے تو پھر تو مسئلے ہی نہیں ہوں گے. وہ بالکل. اور یہ جو آپ کے ڈرگس کیوں لوگ لیتے ہیں, کیونکہ اسٹریس ہے. آپ ٹی وی کھولیں, آپ کسی لیڈر کی تقریر سن لیں, آپ کسی مفکر کی تقریر سن لیں, تو وہ تو یہ ہوپ ہی نہیں دے گا. یہ سارا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ گئے ہم. تو آج کل کے ہمارے جیسے بزرگ جو ہیں وہ ایک دم فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو پھر لوگ اس طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے, اسٹریس سے نکلنے کے لیے. تو ہمیں ایک اچھا ایکو سسٹم کریٹ کرنا ہے, ہمیں ایک قوم بننا ہے, اور پھر معاشرہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں سمجھے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرے, ہینڈ ہولڈنگ کرے. تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. اور پلس ذمہ داری بھی ہے ان کی, جن کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں نہ ہوں, کہ وہ اس کو اسٹرکٹلی کنٹرول کریں. بالکل, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اپنی ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی اپنی ذمہ داری ہے, یونیورسٹیز کی اپنی ذمہ داری ہے. صرف میرا پوچھنے کا مقصد ہے کہ ایچ ای سی نے کوئی اسپیسیفک رول یا ان کو یونیورسٹیز کو باؤنڈ کیا ہے, پالیسی بنائی. ایون اسموک فری پالیسی ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا. تو ہمارے ہر یونیورسٹی میں, یونیورسٹی کے باہر دیکھا جائے کمپلین سیل کوئی اس ٹائپ کا بنا ہے نہیں. وہ تو نیچرلی ہے, وہ تو عام بند. ہم ایز اے سوشل سٹیزن آف پاکستان, ہم سب کی ذمہ داری ہم دیکھیں تو رپورٹ کرنا چاہیے. اور یونیورسٹی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے بچے یا ان کے اسٹوڈنٹ یا ان کے عزیز جو ہے نا وہ اس بیماری میں پڑیں. تو وہ کی نظر آئیں تو کوئی اسپیئر نہیں کرتا, اور یونیورسٹی کسی کو الاؤ نہیں کرتی اندر کہ وہ اس طرح کی آپریشن کرے. لیکن اب یونیورسٹیاں بھی اتنی بڑی ہیں کہ ہزار ایکڑ پہ یونیورسٹی ہیں, تو لوگ ہوتے ہیں. تو ہماری بڑی یونیورسٹیوں کے اندر بھی یہ مسائل ہیں. لیکن مجھے تو فکر زیادہ کہ نیچے اسکول سے شروع ہوا ہے کام. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اسکول میں کم عمر بچے جو ہے نا وہ جلدی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. بچے یہ بڑی پچھلی رپورٹ آتی ہیں کہ جی بڑی خوفناک ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اور کون کنٹرول کرے گا. کوئی والی وارث تو ہے نا ہمارا پاکستان کا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سر یہ ایچ ای سی کا جو ہے نا, یہ 2 سال 4 سال پہلے سننے میں آئے, بی کام کوئی 2 سال کا تھا, یہ 4 سال کا ہو گیا, کوئی 5 سال کا ہو گیا. تو یہ کیا کرائیٹیریا ہے, اس میں کیا مطلب کوئی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں, کیا ہے؟ یہ ایسا ہے, اس کو اصل میں یہ بزنس ہے, لوگوں کے بزنس ہے. لوگوں کی دکانیں وہ سمجھتے ہیں بند ہوں گی, بند نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا ایجوکیشن میں. 2002 میں جب ایچ ای سی نے کام شروع کیا تو ہماری پرائرٹی یہی تھی کہ ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, آن لائن کریں دنیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. دنیا میں انڈر گریجویٹ پروگرام سارے 4 سال سے کم نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو 2 سال بھی تھے, 3 سال بھی تھے, 4 سال بھی آنر ڈگری بھی ہوتی تھی. لیکن پھر ایک فیصلہ ہوا اور ساری یونیورسٹیوں میں الحمدللہ وہ سیمیسٹر سسٹم اور انڈر گریجویٹ پروگرام 4 سالہ کر دیے گئے. مسئلہ یہ تھا کہ بہت ہزاروں کی تعداد میں کالجز افیلیٹڈ ہیں یونیورسٹیوں کے ساتھ.
جہاں پہ وہی انڈر گریجویٹ پروگرام یا ماسٹر پروگرام آفر ہو رہے تھے, 2 سال کا BA, 2 سال کا ماسٹر, ٹھیک ہے, پرائیویٹ بھی اسی طرح ہو رہا تھا. اور اس میں 2005 میں HEC نے مل کے پروونشل گورنمنٹس کے ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہمارے کمیشن میں 4 صوبوں سے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بھی بیٹھتے ہیں یا ان کے پروونشل ریپرزینٹیٹیو بیٹھتے ہیں, تو ایک فیصلہ کیا گیا کہ یونیورسٹیز میں تو ہم شفٹ کر دیا سارا, 4 سالہ پروگرام ہو گیا ہے, لیکن جو کالجز ہیں ایفیلیٹڈ کالج, کیونکہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, تو کہ پروونشل گورنمنٹ نے کہا ہمیں کچھ ٹائم دیں کہ آپ اپنے کالجز کو اپ گریڈ کریں, وہاں پہ لیبس کا بندوبست کریں, ان کی فیکلٹی کی ٹریننگ کریں, اچھے PhDs کو لائیں یا پڑھے لکھے زیادہ ٹریننگ کر کے ان لوگوں کو تیار کریں کہ نئے سسٹم کے ذریعے وہ اپنے آپ کو شفٹ کر لیں. اور شروع میں کہا گیا کہ ان کو 5 سال دے دیتے ہیں, وہ چیزیں بڑھتی 20 سال تک چلے گی. 2020 اور 2 پیلٹ سسٹم چلتے رہے پاکستان میں 2020 تک, کہ 4 ایئر انڈر گریجویٹ پروگرام, باہر 2 سال کا BA بھی ہو رہا ہے, 2 سال کا ماسٹر بھی ہو رہا ہے, اور شارٹ کٹ کی طرف. اور پھر جو پرائیویٹ سسٹم ہے جی, کہ آخری دفعے بھی یاد آیا جی میں نے BA کرنا یا MA, جا کے ڈبل فیس دے کے رجسٹریشن کرا لی اور گیسٹ پیپر لے لیے اردو بازار سے, اور بیٹھ کے رات تیاری کر لی یا جیب میں رکھ لیے, اور وہی ڈگری لے لی جو یونیورسٹی میں 2 سال پڑھنے کی یا 4 سال پڑھنے کے بعد. تو اس کی وجہ سے کوالٹی کا چیلنج اور ابھی تک ہے. ٹھیک ہے, کسی جگہ تو ڈیڈ لائن لگانی تھی نا کہ یار بس کرو, اب اپنا شفٹ کرو اس کو. اچھا ایسا نہیں ہے کہ 2 سالہ انڈر گریجویٹ نہیں ہے, بالکل ہے. یہ جو 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے اس میں اندر پروویژن ہے کہ آپ 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری, اگر آپ 2 سال کے بعد نکلنا چاہتے ہیں تو ایسوسیٹ ڈگری لے کے نکل رہے ہیں. اب ٹیکنیکلی وہ ایسوسیٹ ڈگری وہی ہے جو BA کی جو 2 لیول FA کے بعد 2 سال کی ہوتی تھی. اچھا, لیکن اس میں ایک پروویژن ہے کہ آپ جب چاہیں زندگی میں اسی طرح واپس آگے 5واں سیمسٹر جوائن کریں اور 4 ایئر پورا کر لیں جو کرنا چاہیں. یہ سسٹم ہے, صرف اس لیے کہ میں چینج نہیں کرنا چاہتا, مجھے عادت ہے اس طرح منہ کر کے بیٹھنے کی, تو میں اس میں حجتیں نکالوں گا, زیادتی ہوگی, لوگوں کو چانس نہیں ملا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویری کلیئر فرام 2005 اٹ واز ایگریڈ کہ ہم اس سسٹم میں شفٹ کریں گے, جس میں صوبائی گورنمنٹس کی ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے کالجز کو اپ گریڈ کریں, اس میں فیکلٹی کی ٹریننگ کریں, اس میں اکوپمنٹ دیں, تاکہ آہستہ آہستہ یہ سارا سسٹم ان لائن ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیسیکلی بڑا کلیئر ہے, اس کو ہم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. سر آگے یہ تھوڑا میرٹ اور اسکالرشپ کے حوالے سے جو ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک تو انفلیشن زیادہ ہے, پاورٹی بھی بہت زیادہ ہے, تو میرٹ کا تو قتل عام ہے. تو ایک تو میرٹ کو HEC کیسے انشور کر رہے ہیں, اور دوسرا ایک اسکالرشپ ہوتی ہے یونیورسٹیز بھی دیتی ہیں یا HEC خود بھی کوئی اسکالرشپس ود ان دی کنٹری اسٹڈی کے لیے وہ کیا دے رہا ہے. باقی ابراڈ کی جو ہے وہ اس کے اوپر میں اگلے سوال کے اوپر آؤں گا. پہلے ود ان دی کنٹری میرٹ اور اسکالرشپ. یہ پاکستان میں انہونی بات لگتی ہے جب کوئی کہنا کہ ہم میرٹ پہ کام کرتے ہیں, اگلے آس پڑھتے ہیں. اتنی بدقسمتی ہو چکی کہ میرٹ کا ہم نے ستیہ جنازہ نکالا ہوا ہے ایسے ہی. لیکن بلیو می کہ اسکالرشپس میں کبھی بھی میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا. سسٹم اس طرح کے ہولسٹک بنائے ہوئے ہیں جو نیک بیس اسکالرشپ ہیں, انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائے ہوئے ہیں, انڈیپینڈنٹ ریپرزنٹیشن ہے, ڈاکومنٹیشن ہے, اور ویب سائٹ پہ رکھی جاتی ہے, اس کے بیس پہ اسکالرشپ ملتے ہیں جو نیڈ بیس اسکالرشپ ہے. میرٹ اسکالرشپ ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی آئی کین چیلنج کہ الحمدللہ میں پروسیجر میں کوئی گڑبڑ کسی جگہ سے نیچے لیول پہ ہو تو میں اس کی قسم نہیں اٹھا سکتا, ورنہ میں ٹاپ لیول پہ جتنے چیئرمین گزرے ہیں, ED گزرے ہیں, وداؤٹ اینی ایکسیپشن کبھی کمپرومائز نہیں کیا گیا اسکالرشپ پہ, کسی بھی اسکالرشپ, بھلے وہ فارن کے ہوں بھلے وہ پاکستان میں ہوں. اوپن کمپٹیشن کرایا جاتا ہے. شارٹ لسٹ ایک پوسٹ کے ایک پوزیشن کے جو اسکالرشپ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہم ملٹیپل لوگوں کو لیتے ہیں, 5-6 کو لیتے ہیں. فارن کا تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی, اس میں پروسیس میں ہم خود آتے ہی نہیں. ہم وہ لسٹیں بنا کے فارن پروفیسر کو, پہلے تو کووڈ سے پہلے تو وہ فزیکل آتے تھے, وہ پروفیسر آ کے خود انٹرویو کرتے تھے, اور انٹرویو کر کے جو وہ سلیکٹ کرتے تھے ہم صرف سائن آف کر دیتے تھے, ٹھیک ہے لے جائیں. اسی طرح لوکل بھی اسی طرح میرٹ جو انڈیپینڈنٹ گروپ بنے ہوئے ہیں, لسٹیں ہیں بنتی ہیں, ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کے انٹرویو ہوتے ہیں, مارکنگ ہوتی ہے, اس کے بیس پہ ہو جاتا ہے. اب دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, لیکن سسٹم ہم نے اتنے اس طرح کے ہولسٹک بنائے ہیں کہ کبھی اتنی کوئی میجر ہمیں کمپلین نہیں آئی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جس کا کام نہیں ہوتا نا وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوگی. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ دیکھا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے خاص طور پہ وہ اگر اسکالرشپ کے حوالے سے یا جسے ہم کہتے ہیں فائنینشیل نیڈ بیس اسسٹنس جسے کہتے ہیں, تو اس میں اتنا جو ہے نا وہ مطلب کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے. بائی لا ان کے پاس بائنڈنگ ہے ان پہ کہ 10% وہ انہوں نے نیڈ بیس اسکالرشپ دینے ہیں.
لیکن اس چیز کو انشور جہاں نہیں ہوتا ہمیں بتائیں، ہمیں جی نہیں بالکل ہمیں بتائیں. ان کے جو رول میں لکھا ہوا ہے، ان کے جو بیسک ہم ان کو NOC ایشو کرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے % اسکالرشپ انشور کریں گے. اچھا، جو نہیں ہوتا ہمیں بتائیں، ہم ضرور ان کو فالو کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا اصل میں ہمارے لیکن ایک الحمدللہ ایک اکمل صاحب میں ساری بات کر لی آپ کی. الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس ملٹیپل جو ہیں اسکالرشپ فیسلٹی اس وقت ہر یونیورسٹی کے پاس موجود ہیں، اور اس میں انشور کرتے ہیں کہ جو بچہ میرٹ پہ آ جائے پھر اس وجہ سے نہ چھوڑے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں، فیسلٹی ہیں ہمارے پاس. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اور ہے کہ یہ میرٹ کی جب میں بات کر رہا تھا تو کئی یونیورسٹیز میں، ایون پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں بھی یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کرپشن کے ذریعے پاس کرنا، کرپشن کے ذریعے پوزیشنز کا، تو یہ چیزیں ویلکم ان پاکستان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیوں میں پروفیسر بیٹھے ہیں، اسٹاف بیٹھا ہے میرے سمیت، ہم پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے الگ تو نہیں ہے؟ ہونا نہیں چاہیے. ہمیں تو اللہ نے پیغمبروں والا کام سونپا ہوا ہے. استاد جو ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، یہ پیغمبروں والا کام ہے. بدقسمتی سے اس طرف ہم سوچ نہیں رہے. اور میں بڑے تکلیف سے کہتا ہوتا ہوں کہ جس قوم کے امام اور استاد میں گڑبڑ ہو جائے نا تو وہ ترقی نہیں کر سکتی. دیکھیں آج کیا ہم فیس کر رہے ہیں. آر ریسپانسبل. یہ معاشرے کی ایک خرابی ہے. اس معاشرے کی خرابی بھی ایجوکیشن نے ٹھیک کرنا تھا، نہیں کیا. تربیت والا آسپیکٹ مطلب نہیں کیا. پٹرول غالب ذریعے چاہے خرابی میرے کاشانے کی در دیوار سے ٹپ کے بڑا ایسا بات یہی بات. سر اس کو چینج تو آپ نے کرنا نا، ڈنڈا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، HEC کے ڈنڈا پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات وہی ہے کہ اگر ہم آج سے یہ فیصلہ کر لیں، بڑا آسان ہے. آج کل ہم تو 2 منٹ میں نہیں چھوڑتے ایک دوسرے پہ بلیم فکس کرنا شروع کر دیتے. میں تو بڑے دکھ سے کہتا ہوں آئیے آج سے فیصلہ کریں. میں نے حاصل قوم، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، اپنے آپ کو اچھا کہنا کرنا شروع کر دیں. معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح معاشرہ ٹھیک ہو جائے. اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. میں واقعی قصور، میں نے غلطیاں کی ہوں گی، مجھے آج سے نہیں کل جو گزر گیا اس دن سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور میں انشاءاللہ کرتا ہوں، اور باقی کو بھی کرنا چاہیے. معاشرہ ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پیچھے دو بھی میرے پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے 5-6 سال کاسٹ بھی پے کرنی پڑی کیونکہ میں نے اسٹرکٹ فیصلے لیے، میں نے ادارے بند کیے، میں نے جو غلط کام تھا اس کو روکا. ایون اچھی یونیورسٹیوں کے ٹاپ یونیورسٹیوں، پاکستان کی یونیورسٹیوں کے MPhil PhD بند کیے کیونکہ کوالٹی کمپرومائز ہو رہی تھی. اور دیٹ از مائی رسپانسبلٹی ایز اے ریگولیٹر کہ کوالٹی کمپرومائز نہ ہو، کیونکہ میں جواب دہ ہوں اس معاشرے کو بھی، اس قوم کو بھی، ان اداروں کو بھی، اور اللہ کو بھی. تو میں نے اپنا رول اپنی تئیں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں 100% ٹھیک ہوں. میں نے رول پلے کیا جس کی بہت بڑی کاسٹ بھی میں نے پے کی. الحمدللہ ہم سیٹسفائی، کنٹینٹ اندر سے میں نے ٹھیک کیا اپنی طرف سے. اس دفعہ بھی میں نے بہت سے ادارے بند کرنا اگر انڈیکیٹر ہے. میں نے پبلک یونیورسٹی بھی بند کی، پرائیویٹ بھی بند کی. اور ابھی آنے والے دنوں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جو افیلیٹڈ کالج ہیں ان کو ہم ڈی افیلیٹ کرائیں گے. یونیورسٹیوں کو ہم نے بین کر دیا کہ کوئی یونیورسٹی اب افیلیشن نیا نہیں دے گی جب تک اپنا کرائٹیریا انشور کرے گی. اب ایک یونیورسٹی نے 400 افیلیشنیں دی ہوئی ہیں، وہ کیسے اس کو مانیٹر کرتی ہے، کیسے کوالٹی انشور کرے گی؟ ٹھیک ہے. اور یہ دوسری آپ نے بتائی بالکل، ان کو بھی ہم نے کئی لوگوں کی ہم نے ایڈمیشن بند کر دی ہوں، آپ کے کراچی میں بند کر دی ہوں. اسی طرح کے پرائیویٹ غلطی کرے گا یا پبلک غلطی کرے گا، دونوں کے لیے ایک ایکول یارڈ سٹک ہے. سب کے لیے اس سلسلے میں آپ کا ایز اے پرسن رول میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں. نہیں، میں ادارے کی ریپرزینٹ ادارے کی بات کر رہا ہوں. HEC نہیں الاؤ کرے گی انشاءاللہ. اچھا، ہاں بالکل. وہ رول ایسے مطلب گائیڈ لائنز اور گائیڈ لائن نہیں ہے، اسٹرکٹ پالیسیز ہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن جو یہاں پہ ہے نا کہ جنہ کوئی لچا ہو نہ اچا، اس کو بھی تو ٹھیک کرے نا. میرے ساتھ معاشرہ ساتھ دے، میڈیا ساتھ دے، جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ساتھ دے. دیکھیں دنوں میں ہماری قوم جلدی ٹھیک ہو جاتی. اس سے بڑی کرپشن کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے آپ بیٹھے ہو، جس کے پیسے لے رہے ہو وہ نہیں کر رہے. کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. نیتیں ٹھیک رکھیں، اپنی ذاتی فائدے کے لیے کچھ نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا. میں نے بھی تو اللہ سے پہلے بھی کام کیا، اللہ نے عزت رکھی ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں. اور کوئی بھی نہیں روکتا آپ کو اگر آپ میرٹ پہ کام کریں. بہت مزہ آیا سر آپ سے گفتگو. تھینک یو ویری مچ. بہت انفارمیٹو باتیں کی ہیں. لاسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں، ہمارا فورم حاضر آپ کے لیے. تھینک یو جی. آج جس دور سے پاکستان گزر ہے، ڈیفینیٹلی میرے جیسے لوگ، میری عمر کے لوگوں نے کچھ کام میں غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری نیشن سفر کر رہی ہے. یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ آپ پہ شفٹ ہو رہی ہے. آپ فیوچر پاکستان کے. میری گزارش ہے آپ سے
کہ پلیز میرٹ پہ کمپرومائز مت کرو, پرنسپل پہ کام کرو اور پاکستان کے لیے کام کرو, یہ تفرقوں سے نکلو اور اپنے آپ پہ بلیو کرو. بلیو نہیں, پاکستان سے اچھا ملک کوئی بھی نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہے اس میں. اگر ہم آپ لوگ ایک قوم بن جائیں اور ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے تو پاکستان کسی سے بھی کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. میں تو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی, آپ نہ کیجئے کیونکہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ خامی ناصر ہو. بہت بہت شکریہ سر. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سر یہ ایچ ایس سی کا جو ہے نا, یہ 2 سال 4 سال پہلے سننے میں آئے, بی کام کوئی 2 سال کا تھا, یہ 4 سال کا ہو گیا, کوئی 5 سال کا ہو گیا. تو یہ کیا کرائیٹیریا ہے, اس میں کیا مطلب کوئی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں, کیا ہے؟ یہ ایسا ہے, اس کو اصل میں یہ بزنس ہے, لوگوں کے بزنس ہے. لوگوں کی دکانیں وہ سمجھتے ہیں بند ہوں گی, بند نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا ایجوکیشن میں. 2002 میں جب ایچ ای سی نے کام شروع کیا تو ہماری پرائرٹی یہی تھی کہ ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, آن لائن کریں دنیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. دنیا میں انڈر گریجویٹ پروگرام سارے 4 سال سے کم نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو 2 سال بھی تھے, 3 سال بھی تھے, 4 سال بھی آنر ڈگری بھی ہوتی تھی. لیکن پھر ایک فیصلہ ہوا اور ساری یونیورسٹیوں میں الحمدللہ وہ سیمیسٹر سسٹم اور انڈر گریجویٹ پروگرام 4 سالہ کر دیے گئے. مسئلہ یہ تھا کہ بہت ہزاروں کی تعداد میں کالجز افیلیٹڈ ہیں یونیورسٹیوں کے ساتھ, جہاں پہ وہی انڈر گریجویٹ پروگرام یا ماسٹر پروگرام آفر ہو رہے تھے. 2 سال کا بی اے, 2 سال کا ماسٹر, ٹھیک ہے, پرائیویٹ بھی اسی طرح ہو رہا تھا. اور اس میں 2005 میں ایچ ای سی نے مل کے پروونشل گورنمنٹس کے ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہمارے کمیشن میں 4 صوبوں سے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بھی بیٹھتے ہیں یا ان کے پروونشل ریپرزینٹیٹیو بیٹھتے ہیں, تو ایک فیصلہ کیا گیا کہ یونیورسٹیز میں تو ہم شفٹ کر دیا, سارا 4 سالہ پروگرام ہو گیا ہے, لیکن جو کالجز ہیں افیلیٹڈ کالج, کیونکہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, تو کہ پروونشل گورنمنٹ نے کہا ہمیں کچھ ٹائم دیں کہ آپ اپنے کالجز کو اپ گریڈ کریں, وہاں پہ لیبس کا بندوبست کریں, ان کی فیکلٹی کی ٹریننگ کریں, اچھے پی ایچ ڈیز کو لائیں یا پڑھے لکھے زیادہ ٹریننگ کر کے ان لوگوں کو تیار کریں کہ نئے سسٹم کے ذریعے وہ اپنے آپ کو شفٹ کر لیں. اور شروع میں کہا گیا کہ ان کو 5 سال دے دیتے ہیں. وہ چیزیں بڑھتی 20 سال تک چلے گی. 2020 اور 2 پیلٹ سسٹم چلتے رہے پاکستان میں 2020 تک, کہ 4 ایئر انڈر گریجویٹ پروگرام, باہر 2 سال کا بی اے بھی ہو رہا ہے, 2 سال کا ماسٹر بھی ہو رہا ہے, اور شارٹ کٹ کی طرف. اور پھر جو پرائیویٹ سسٹم ہے جی, کہ آخری ہفتے بھی یاد آیا جی میں نے بی اے کرنا ہے یا ایم اے, جا کے ڈبل فیس دے کے رجسٹریشن کرا لی اور گیسٹ پیپر لے لیے اردو بازار سے, اور بیٹھ کے رات تیاری کر لی یا جیب میں رکھ لیے, اور وہی ڈگری لے لی جو یونیورسٹی میں 2 سال پڑھنے کی یا 4 سال پڑھنے کے بعد. تو اس کی وجہ سے کوالٹی کا چیلنج اور ابھی تک ہے. ٹھیک ہے. کسی جگہ تو ڈیڈ لائن لگانی تھی نا کہ یار بس کرو, اب اپنا شفٹ کرو اس کو. اچھا ایسا نہیں ہے کہ 2 سالہ انڈر گریجویٹ نہیں ہے, بالکل ہے. یہ جو 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے اس میں اندر پروویژن ہے کہ آپ 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری, اگر آپ 2 سال کے بعد نکلنا چاہتے ہیں تو ایسوسیٹ ڈگری لے کے نکل رہے ہیں. اب ٹیکنیکلی وہ ایسوسیٹ ڈگری وہی ہے جو بی اے کی, جو 2 لیول ایف اے کے بعد 2 سال کی ہوتی تھی. اچھا. لیکن اس میں ایک پروویژن ہے کہ آپ جب چاہیں زندگی میں اسی طرح واپس آگے 5واں سیمسٹر جوائن کریں اور 4 ایئر پورا کر لیں. جو کرنا چاہے. یہ سسٹم ہے صرف اس لیے کہ میں چینج نہیں کرنا چاہتا, مجھے عادت ہے اس طرح منہ کر کے بیٹھنے کی, تو میں اس میں حجتیں نکالوں گا, زیادتی ہوگی, لوگوں کو چانس نہیں ملا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویری کلیئر فرام 2005 اٹ واز ایگریڈ کہ ہم اس سسٹم میں شفٹ کریں گے, جس میں صوبائی گورنمنٹس کی ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے کالجز کو اپ گریڈ کریں, اس میں فیکلٹی کی ٹریننگ کریں, اس میں اکوپمنٹ دیں, تاکہ آہستہ آہستہ یہ سارا سسٹم ان لائن ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیسیکلی بڑا کلیئر ہے, اس کو ہم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. سر آگے یہ تھوڑا میرٹ اور اسکالرشپ کے حوالے سے جو ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک تو انفلیشن زیادہ ہے, پاورٹی بھی بہت زیادہ ہے, تو میرٹ کا تو قتل عام ہے. تو ایک تو میرٹ کو ایچ ای سی کیسے انشور کر رہے ہیں, اور دوسرا ایک اسکالرشپ ہوتی ہے, یونیورسٹیز بھی دیتی ہیں یا ایچ ای سی خود بھی کوئی اسکالرشپس ود ان دی کنٹری اسٹڈی کے لیے
وہ کیا دے رہا ہے. باقی ابراڈ کی جو ہے وہ اس کے اوپر میں اگلے سوال کے اوپر آؤں گا. پہلے ود ان دی کنٹری میرٹ اور اسکالرشپ یہ پاکستان میں انہونی بات لگتی ہے جب کوئی کہنا کہ ہم میرٹ پہ کام کرتے ہیں اگلے آس پڑھتے ہیں. اتنی بدقسمتی ہو چکی کہ میرٹ کا ہم نے ستیہ جنازہ نکالا ہوا ہے ایسے ہی. لیکن بلیو می کہ اسکالرشپس میں کبھی بھی میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا. سسٹم اس طرح کے ہولسٹک بنائے ہوئے ہیں جو نیک بیس اسکالرشپ ہیں. انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائے ہوئے ہیں, انڈیپینڈنٹ ریپرزنٹیشن ہے, ڈاکومنٹیشن ہے اور ویب سائٹ پہ رکھی جاتی ہے. اس کے بیس پہ اسکالرشپ ملتے ہیں جو نیڈ بیس اسکالرشپ ہے. میرٹ اسکالرشپ ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی آئی کین چیلنج کہ الحمدللہ میں پروسیجر میں کوئی گڑبڑ کسی جگہ سے نیچے لیول پہ ہو تو میں اس کی قسم نہیں اٹھا سکتا, ورنہ میں ٹاپ لیول پہ جتنے چیئرمین گزرے ہیں, ایڈی گزرے ہیں, وداؤٹ اینی ایکسیپشن کبھی کمپرومائز نہیں کیا گیا اسکالرشپ پہ, کسی بھی اسکالرشپ پہ, بھلے وہ فارن کے ہوں بھلے وہ پاکستان میں ہوں. اوپن کمپٹیشن کرایا جاتا ہے. شارٹ لسٹ ایک پوسٹ کے ایک پوزیشن کے جو اسکالرشپ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہم ملٹیپل لوگوں کو لیتے ہیں, 5-6 کو لیتے ہیں. فارن کا تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی اس میں پروسیس میں ہم خود آتے ہی نہیں. ہم وہ لسٹیں بنا کے فارن پروفیسر کو پہلے تو کووڈ سے پہلے تو وہ فزیکل آتے تھے, وہ پروفیسر آ کے خود انٹرویو کرتے تھے, اور انٹرویو کر کے جو وہ سلیکٹ کرتے تھے ہم صرف سائن آف کر دیتے تھے, ٹھیک ہے لے جائیں. اسی طرح لوکل بھی اسی طرح میرٹ جو انڈیپینڈنٹ گروپ بنے ہوئے ہیں, لسٹیں ہیں بنتی ہیں, ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کے انٹرویو ہوتے ہیں, مارکنگ ہوتی ہے, اس کے بیس پہ ہو جاتا ہے. اب دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, لیکن سسٹم ہم نے اتنے اس طرح کے ہولسٹک بنائے ہیں کہ کبھی اتنی کوئی میجر ہمیں کمپلین نہیں آئی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جس کا کام نہیں ہوتا نا وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوگی. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ دیکھا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں خاص طور پہ وہ اگر اسکالرشپ کے حوالے سے یا جسے ہم کہتے ہیں فائنینشیل نیڈ بیس اسسٹنس جسے کہتے ہیں, تو اس میں اتنا جو ہے نا وہ مطلب کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے. بائی لا ان کے پاس بائنڈنگ ہے ان پہ کہ 10% وہ انہوں نے نیڈ بیس اسکالرشپ دینے ہیں. لیکن اس چیز کو انشور جہاں نہیں ہوتا ہے ہمیں بتائیں, ہمیں جی نہیں بالکل ہمیں بتائیں. ان کے تو رول میں لکھا ہوا ہے, ان کے جو بیسک ہم ان کو NOC ایشو کرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے % اسکالرشپ انشور کریں گے. جو نہیں ہوتا ہمیں بتائیں, ہم ضرور ان کو فالو کریں. یہ ہو نہیں سکتا اصل میں ہمارے. لیکن ایک الحمدللہ ایک اکمل صاحب میں ساری بات کر لی آپ کی, الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس ملٹیپل جو ہیں اسکالرشپ فیسلٹی اس وقت ہر یونیورسٹی کے پاس موجود ہیں, اور اس میں انشور کرتے ہیں کہ جو بچہ میرٹ پہ آ جائے پھر اس وجہ سے نہ چھوڑے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں, فیسلٹی ہیں ہمارے پاس. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اور ہے کہ یہ میرٹ کی جب میں بات کر رہا تھا تو کئی یونیورسٹیز میں, ایون پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں بھی یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کرپشن کے ذریعے پاس کرنا, کرپشن کے ذریعے پوزیشنز کا, تو یہ چیزیں. ویلکم ان پاکستان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیوں میں پروفیسر بیٹھے ہیں, اسٹاف بیٹھا ہے میرے سمیت, ہم پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے الگ تو نہیں ہے؟ ہونا نہیں چاہیے. ہمیں تو اللہ نے پیغمبروں والا کام سونپا ہوا ہے. استاد جو ہے, ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, یہ پیغمبروں والا کام ہے. بدقسمتی سے اس طرف ہم سوچ نہیں رہے. اور میں بڑے تکلیف سے کہتا ہوتا ہوں کہ جس قوم کے امام اور استاد میں گڑبڑ ہو جائے نا تو وہ ترقی نہیں کر سکتی. دیکھیں آج کیا ہم فیس کر, وی آر آل ریسپانسبل. یہ معاشرے کی ایک خرابی ہے. اس معاشرے کی خرابی بھی ایجوکیشن نے ٹھیک کرنا تھا, نہیں کیا. تربیت والا آسپیکٹ مطلب پٹیل غالب ذریعے چاہے خرابی میرے کاشانے کی در دیوار سے ٹپ کے بڑا ایسا بات یہی بات. سر اس کو چینج تو آپ نے کرنا ہے, ڈنڈا تو آپ کے ہاتھ میں ہے, HEC کے ڈنڈا پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات وہی ہے کہ اگر ہم آج سے یہ فیصلہ کر لیں, بڑا آسان ہے آج کل, ہم تو ہر 2 منٹ میں نہیں چھوڑتے ایک دوسرے پہ بلیم فکس کرنا شروع کر دیتے. میں تو بڑے دکھ سے کہتا ہوں آئیے آج سے فیصلہ کریں, میں نے حاصل قوم, ہم کسی کو برا نہیں کہتے, اپنے آپ کو اچھا کہنا شروع کر دیں. معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح معاشرے ٹھیک ہو, اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. میں واقعی قصور, میں نے غلطیاں کی ہوں گی, مجھے آج سے نہیں کل جو گزر گیا اس دن سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور میں انشاءاللہ کرتا ہوں, اور باقی کو بھی کرنا چاہیے. معاشرہ ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پیچھے دو بھی میرے پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے 5-6 سال کاسٹ بھی پے کرنی پڑی, کیونکہ میں نے اسٹرکٹ فیصلے لیے, میں نے ادارے بند کیے, میں نے جو غلط کام تھا اس کو روکا. ایون اچھی یونیورسٹیوں کے ٹاپ یونیورسٹیوں, پاکستان کی یونیورسٹیوں کے MPhil PhD بند کیے کیونکہ کوالٹی کمپرومائز ہو رہی تھی. اور دیٹ از مائی رسپانسبلٹی ایز اے ریگولیٹر کہ کوالٹی کمپرومائز نہ ہو, کیونکہ میں جواب دہ ہوں اس معاشرے کو بھی, اس قوم کو بھی, ان اداروں کو بھی, اور اللہ کو بھی. تو میں نے اپنا رول اپنی تئیں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ضروری نہیں کہ میں 100% ٹھیک ہوں, میں نے رول پلے کیا,
جس کی بہت بڑی کاسٹ بھی میں نے پے کی. الحمدللہ ہم سیٹسفائی, کنٹینٹ اندر سے میں نے ٹھیک کیا اپنی طرف سے. اس دفعہ بھی میں نے بہت سے ادارے بند کرنا اگر انڈیکیٹر ہے, میں نے پبلک یونیورسٹی بھی بند کی, پرائیویٹ بھی بند کی, اور ابھی آنے والے دنوں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جو افیلیٹڈ کالج ہیں ان کو ہم ڈی افیلیٹ کرائیں گے. یونیورسٹیوں کو ہم نے بین کر دیا کہ کوئی یونیورسٹی اب افیلیشن نیا نہیں دے گی جب تک اپنا کرائٹیریا انشور کرے گی. اب ایک یونیورسٹی نے 400 افیلیشنیں دی ہوئی ہیں, وہ کیسے اس کو مانیٹر کرتی ہے, کیسے کوالٹی انشور کرے گی؟ ٹھیک ہے. اور یہ دوسری آپ نے بتائی بالکل, ان کو بھی ہم نے کئی لوگوں کی ہم نے ایڈمیشن بند کر دی ہوں, آپ کے کراچی میں بند کر دی ہوں. اسی طرح کے پرائیویٹ غلطی کرے گا یا پبلک غلطی کرے گا, دونوں کے لیے ایک ایکول یارڈ اسٹک ہے. سب کے لیے اس سلسلے میں آپ کا ایز اے پرسن رول میں بالکل اپریشیٹ کرتا نہیں, میں ادارے کی ریپرزینٹ ادارے کی بات کر رہا ہوں. ایچ ای سی نہیں الاؤ کرے گی انشاءاللہ. ہوں. اچھا ہاں بالکل, وہ رول ایسے مطلب گائیڈ لائنز اور گائیڈ لائن نہیں ہے, اسٹرکٹ پالیسیز ہیں, سب کو پتہ ہے. لیکن جو یہاں پہ ہے نا کہ جنہ کوئی لچا اور نہ اچا, اس کو بھی تو ٹھیک کرے نا. میرے ساتھ معاشرہ ساتھ دے, میڈیا ساتھ دے, جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ساتھ دے. دیکھیں دنوں میں ہماری قوم جلدی ٹھیک ہو جاتی. اس سے بڑی کرپشن کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے آپ بیٹھے ہو, جس کے پیسے لے رہے ہو, وہ نہیں کر رہے. کرنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, نیتیں ٹھیک رکھیں, اپنی ذاتی فائدے کے لیے کچھ نہ کریں, کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, میں نے بھی تو اللہ سے پہلے بھی کام کیا, اللہ نے عزت رکھی ہے, ابھی بھی کر رہا ہوں, اور کوئی بھی نہیں روکتا آپ کو اگر آپ میرٹ پہ کام کریں. بہت مزہ آیا سر آپ سے گفتگو. تھینک یو ویری مچ. بہت انفارمیٹو باتیں کی ہیں. لاسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں, ہمارا فورم حاضر آپ کے لیے. سر تھینک یو جی. آج جس دور سے پاکستان گزر رہا ہے, ڈیفینیٹلی میرے جیسے لوگ, میری عمر کے لوگوں نے کچھ کام میں غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری نیشن سفر کر رہی ہے. یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ آپ پہ شفٹ ہو رہی ہے, آپ فیوچر پاکستان کے. میری گزارش ہے آپ سے کہ پلیز میرٹ پہ کمپرومائز مت کرو, پرنسپل پہ کام کرو, اور پاکستان کے لیے کام کرو. یہ تفرقوں سے نکلو اور اپنے آپ پہ بلیو کرو. بلیو نہیں, پاکستان سے اچھا ملک کوئی بھی نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہے اس میں. اگر ہم آپ لوگ ایک قوم بن جائیں اور ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے تو پاکستان کسی سے بھی کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. میں تو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی, آپ نہ کیجئے کیونکہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. بہت بہت شکریہ سر. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر مختار احمد صاحب سے, چیئرمین ایچ ای سی تھے. ناظرین اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا پوسٹ اکیڈمک کوالیفیکیشن, یعنی انٹرمیڈیٹ کے بعد جو کوالیفیکیشنز کے آپشنز اویلیبل ہیں ان میں ایک فیلڈ جو ہے وہ اکاؤنٹنسی اینڈ فائنانس کی بھی ہے, جسے ہم کامرس سے ریلیٹڈ فیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کامرس اور اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ جو پروفیشنلز ہیں ان کی ضرورت کم و بیش ہر ایک شعبے میں ہے, چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو, چاہے وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو, چاہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہو, چاہے وہ آپ اپنا کاروبار کر رہے ہوں یا آپ کہیں پہ سیلری کر رہے ہوں. تو ہر شعبے میں اکاؤنٹنٹس کی بہت زیادہ مانگ ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجیکلی ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف آ رہے ہیں اسی طریقے سے انٹرنیشنلی بھی ہمیں اپنے آپ کو میچ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی آپ بزنس کرنے جائیں تو پرانے زمانے میں تو بہت آسان تھا کہ جی وہ گئے اور چیز خریدی اور بیچ کے آپ آ گئے. لیکن اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب سے خاص طور پہ یہ FATF کے مسائل آئے ہیں, ISO 9000 اور پتہ نہیں کتنے 1000 وہ بھی آگے بڑھ گئے, ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں, ان کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو ان سب کی بہت زیادہ اہمیت ہے, خاص کر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں. یہ ایک آسپیکٹ ہو گیا. دوسرا آسپیکٹ آپ دیکھیں, کوئی بھی بزنس ہو تو اس کا جو پرائم آبجیکٹو ہوتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے. پروفٹ کا جو مین پارٹ ہے دیٹ از سیلز, لیکن سیلز کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف سیلز بھی آتی ہے.
تو ان تینوں چیزوں میں جو امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں وہ فائنانس اور اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ پروفیشنلز کرتے ہیں. اور اس حوالے سے جب ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس 2 پریمیئر اکاؤنٹنسی ریگولیٹری باڈیز ہیں, انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. اچھا, کاسٹ, آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ضیاء المصطفیٰ عوان صاحب, یہ اسٹریٹجک بورڈ کے چیئرمین ہیں انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے, جن کا بیسیکلی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی کو ملک میں ریگولیٹ کرنا ہے. اور آئی فیک ہو گیا یا اسی طریقے سے جو ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ جو منی لانڈرنگ ہے, ٹیرر فائنینسنگ ہے, تو اس کے حوالے سے بھی آئی سی ایم اے کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. ان کے ممبرس کا, ان کے پروفیشنلز کا بہت زیادہ رول ہے. تو تھوڑا سا ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کو اویئرنیس اس حوالے سے دیں کہ جب آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا شعبہ آپٹ کرتے ہیں اور اس میں ایز اے بزنس اکاؤنٹنٹ آپ جاتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ, مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ, تو آپ کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ فیلڈ آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے کیا اب مواقع اویلیبل ہیں. ویڈیو لنک لاہور سے ضیاء المصطفیٰ عوان صاحب. سر, ویلکم ٹو دی شو. جی ضیاء صاحب, یہ بتائیں کہ جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ یا ایک لڑکا یا لڑکی انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد ان کے پاس کافی سارے ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں. ان کے ماں باپ نے بھی خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, میں اس کو انجینئرنگ بناؤں گا, میں اس کو سائنسدان بناؤں گا, میں اس کو جو ہے وہ آئی ٹی کا ایکسپرٹ بناؤں گا. تو یہ اکاؤنٹنسی اور اس کا پروفیشن جو ہے نا, یہ اس میں کیا مواقع اویلیبل ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں کہ یہ فائنانس اینڈ اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. جی اکمل صاحب, جو آپ نے بات کی کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد جو پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہیں, اس میں ٹریڈیشنلی تو پہلے ہمارے پاس جو ٹرینڈ ہوتا تھا وہ میڈیکل کا تھا, میڈیکل کی کوالیفیکیشن تھی, انجینئرنگ کی کوالیفیکیشن تھی. اب پچھلے کچھ عرصہ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹنگ کی کوالیفیکیشنز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھی ہے, کیونکہ ملک میں کارپوریٹ گورننس کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, ملک میں فائنینشیل رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اب آئی سی ایم اے, انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان, اس کی کوالیفیکیشن بھی آفٹر انٹرمیڈیٹ اویلیبل ہے. تو دس از ون آف دا پروفیشنل کوالیفیکیشن جو کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اویلیبل ہے. اور اب آپ کو گریجویشن سے پہلے بھی ایک پاتھ وے اویلیبل ہے کہ اگر آپ نے 12 ایئرز آف ایجوکیشن مکمل کر لیے تو دین یو کین گو فار دا آئی سی ایم اے کوالیفیکیشن. آئی سی ایم اے کوالیفیکیشن میں 4 ایئرس کوالیفیکیشن ہے آفٹر دا انٹرمیڈیٹ, اور اس کی 2 میجر پارٹ ہیں. پہلے پارٹ کو ہم اے ایف اے کہتے ہیں. جب اس میں 2 سال کی کوالیفیکیشن مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کو ایفیلیٹ فائنینشیل اکاؤنٹنٹ کا جو ہے وہ کوالیفیکیشن ٹائٹل ایوارڈ ہوتا ہے, اور ایفیلیٹ فائنینشیل اکاؤنٹنٹ کے طور پہ آپ ایک مڈل لیول اکاؤنٹنسی کی جاب میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد باقی 2 سال جب آپ ریمیننگ مکمل کرتے ہیں آئی سی ایم اے کی کوالیفیکیشن کے, اور 4 سال کی کوالیفیکیشن آپ پوری کرتے ہیں, تو تب آپ کو ایوارڈ ہوتا ہے جو آپ کا ٹائٹل آف کوالیفیکیشن, وچ از دا فائنل ٹائٹل آف کوالیفیکیشن, دیٹ از چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ. تو اس کوالیفیکیشن کے ساتھ آپ پھر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن کے میں آپ فال کر رہے ہوتے ہیں. نہیں سر, آپ نے یہ تو بتا دیا, لیکن یہ چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی کی جو ہے نا کوئی انٹرنیشنلی بھی کوئی ریکگنیشن ہے, انٹرنیشنلی بھی کوئی مانتا ہے اس کوالیفیکیشن کو, یا یہیں پہ بس لوکلی کوئی جو ہے نا اس کو لے کے بیٹھے ہوئے آپ؟ جی ریگارڈنگ آپ اس کی ریکگنیشن کی جو بات کر رہے ہیں نا, اس میں میں یہی کہوں گا, دیکھیں پاکستان کے اندر تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ یہ ادارہ کام کر رہا ہے, اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ بھی اس کوالیفیکیشن کو جو ریٹ کرتا ہے وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے اوپر اس کوالیفیکیشن کو ریٹ کرتا ہے, اور 16 ایئرز کے مطابق آپ کو ایکویلنس اس میں ملتی ہے. باقی یہ کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی جو بات آپ کر رہے ہیں, اس میں انٹرنیشنل ریکگنیشن میں یہ دیکھیں کہ آئی سی ایم اے جو ہے پاکستان میں ایک ممبر باڈی ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کی. انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں اکاؤنٹنگ کے پروفیشن کو ریگولیٹ کر رہا ہے, اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ایشو کر رہا ہے, آڈیٹنگ سٹینڈرڈز ایشو کر رہا ہے. اور جب یہ ادارہ 1977 میں بنا اور تو پاکستان سے آئی سی ایم اے اس کا فاؤنڈنگ ممبر تھا,
اور آئی سی ایم میں اس کا ایک فل ممبر ہے. اس کو تمام جو بھی اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہیں, آڈیٹنگ سٹینڈرڈز ہیں, وہ ہم نے آئی فیک کی گائیڈ لائنس کے مطابق چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور پاکستان میں جو یہ رپورٹنگ ہے, فائنینشیل رپورٹنگ ہے یا آڈیٹنگ پریکٹسز ہیں, وہ ان اکارڈنس ود دا گائیڈ لائنز آف آئی فیک ہے. اور آئی فیک کے جو بورڈز ہیں جو انہوں نے وہ گائیڈ لائنز ایشو کی ہے تو اس کے مطابق ہے. تو آئی فیک سے ایک تو ریکگنیشن ہے. پھر دین دیر آر ریجنل گروپس آف اکاؤنٹنسی. تو ایک ایشیا پیسیفک کے لیول پہ گروپ ہے جس کو ہم کنفیڈریشن آف ایشیا پیسیفک اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں, اس کے ہم فاؤنڈنگ ممبر ہیں. دین ہم پھر ساؤتھ ایشیا لیول پہ ایک گروپ ہے جس کو ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں, اس کے بھی ہم فاؤنڈنگ ممبر ہیں. اور تو جو بھی اکاؤنٹنگ کے جتنے بھی فورمز مطلب ہمارے ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے یا ورلڈ وائڈ جو اویلیبل ہیں, آئی سی ایم میں پاکستان ان کا باقاعدہ ممبر ہے. آئی سی ایم میں پاکستان باقاعدہ ریکگنائزڈ ہے. اور یہ جو کوالیفیکیشن اور جو سٹینڈرڈ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں, اچھا اب یہ اکاؤنٹنسی ایک یونیورسل لینگویج ہے اور ایک یونیورسل سٹینڈرڈز بن چکے ہوئے ہیں, تو وہ پاکستان میں بھی وہی ہیں. اور اگر آپ کسی بھی ریسٹ آف دا پارٹ میں ورلڈ میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو مور اور لیس آئی فیک کی ہی گائیڈ لائنز اور سٹینڈرڈز کو فالو کیا جاتا ہے. تو جو گریجویٹس ہیں آئی سی ایم اے کے, جو چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کوالیفائڈ ہو رہے ہیں, تو دے ہیو دا جاب مارکیٹ ایز ویل ان دا ڈفرنٹ کنٹریز ویئر دا آئی فیک اسٹینڈرڈز آر اپلیکیبل. تو ہم الحمدللہ جو ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ گلوبلی ریکگنائزڈ ہے, وہ نیشنل لیول پہ ریکگنائزڈ ہے, اور اس کے ساتھ جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارے اس وقت جو ممبرس کی تعداد تقریباً 8,000 کے قریب جا چکی ہے, اور اس میں سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو 20 سے 25% لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سے باہر اوورسیز مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. تو آئی سی ایم اے نے اپنی اس ریکگنیشن کو دیکھتے ہوئے اپنے گلوبل نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کیا, اور ہم نے باقاعدہ آئی سی ایم اے یہاں پہ تو انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, تو لیکن ہم نے اس کی اوورسیز برانچز رجسٹرڈ کریں, جس میں ہم نے یو اے ای کے اندر رجسٹرار آف کمپنیز کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ آئی سی ایم اے پاکستان لیگلی رجسٹرڈ ہے. دین آسٹریلیا میں سیکیورٹیز ایکسچینج اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن کے ساتھ ہم پراپرلی رجسٹرڈ ہیں. اس طرح سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کینیڈا کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہیں, اور دین کمپنی ہاؤس یو کے اندر ہم رجسٹرڈ ہیں. اچھا سر, یہ جب سی ایم اے یا آئی سی ایم اے پاکستان کی ہم بات کریں تو اس کا ویریس لاز میں بھی میں نے دیکھا ہے ذکر ہے, جیسے انکم ٹیکس آرڈیننس ہے, یا آپ کا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, ان میں بھی کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ممبرس کا بڑا رول ہے. تو وہ تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ وہ کس طریقے سے اس میں آپ کا انسٹیٹیوٹ اور ممبر جو ہے نا وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اسٹیچوٹری رول میں اکمل بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں اسٹیچوٹری رول کے اندر جو آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرتا ہے, وہ آپ کا جو ریگولیٹر ہے جو کیپٹل مارکیٹس کو اور کارپوریٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کر رہا ہے, دیٹ از سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اچھا, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جن لاس کو دیکھتا ہے, مطلب اس میں میجرلی کارپوریٹ لا ہے جس کو ہم کمپنی لا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کمپنی لا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو رول آف سی ایم از اے ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ. کسی بھی کمپنی میں اگر آپ دیکھیں نا تو 4 پوزیشنز جو ہیں وہ اسٹیچوٹری نیچر کی ہوتی ہیں جو کہ لا میں ڈیفائن کی گئی ہیں. ایک تو چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دا آرگنائزیشن سی ای او, and then the chief financial officer CFO of the company, then company secretary, اور پھر چیف انٹرنل آڈیٹر. تو یہ 4 پوزیشنز جو ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اسٹیچوٹری نیچر کی جو جابز ہیں وہ بڑی ویل ڈیفائنڈ ہیں آپ کے کارپوریٹ لا کے اندر. اچھا, اب ان تمام پوزیشنز کے اوپر جو ریکروٹمنٹ ہے, جو کرائٹیریا ہے, اچھا وہ بھی بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے. اور اس میں آئی سی ایم اے کے ممبرس جو ہیں دے آر ایلیجیبل فار دا پوزیشن آف سی ای او, فار دا پوزیشن آف سی ایف او, فار دا پوزیشن آف کمپنی سیکرٹری, اینڈ فار دا پوزیشن آف چیف انٹرنل آڈیٹر. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹیچوٹری ریکگنیشنز آر ویری مچ ان پلیس. تمام جو کمپنیز ہیں وہ چاہے لسٹڈ کمپنیز ہیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں یا پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں, تو ان کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی ممبرز ان پوزیشنز پہ ہائر کریں وہ آپ کی ریکگنائز پروفیشنل اکاؤنٹنگ کا ممبر ہو. اور آئی سی ایم اے پاکستان از ون آف دا ویل ریکگنائزڈ پروفیشنل اکاؤنٹنگ باڈی. اور پاکستان کے اندر جتنا نیٹ ورک آئی سی ایم اے کا ہے
میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور کا نیٹ ورک ہوگا، کیونکہ ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر آئی سی ایم اے ہیز کیمپسز ان آل دا میجر سٹیز لائک کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ. وی ہیو پریزنس ان آل دا میجر سٹیز. پھر باقی میں نے آپ کو اپنی انٹرنیشنل پریزنس بتائی. پھر دین آئی سی ایم اے نے جو اوور دا پیریڈ اپنا انفراسٹرکچر امپروو کیا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ٹوٹلی ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. اس کی آپشنز اویلیبل ہیں. آپ لرننگ جو ہے وہ ایک ڈسٹینس لرننگ پروگرام کے تحت بھی لے سکتے ہیں. دین وی ہیو اے ایگزامینیشن سسٹم. ایگزامینیشن سسٹم اب ایک زمانہ تھا کہ ہم ایک پینسل ایگزام لیتے تھے، اور ود دا ود دا پیسج آف ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ چیزیں امپروو کی، اور اب آئی سی ایم اے اپنا ان ہاؤس جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا، دیٹ از آل کمپیوٹر بیسڈ اینڈ ریموٹ ایکسیس بیسڈ ٹیسٹنگز آر اویلیبل. اچھا، سم ٹائم لوگ ایسا بھی ہوا ہے کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور ایک ہے چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس. تو یہ دونوں میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا فرق بھی بتا دیں کہ دونوں کوالیفیکیشنز کیا ہیں، اور دونوں کی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جیسے آئی سی ایم اے پاکستان ہے یا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے اور دونوں کوالیفیکیشنز میں کیا فرق ہے؟ جی، یہ جو ڈفرینس آپ پوچھ رہے ہیں کہ سی ایم اے اور سی اے والا، اچھا اس میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری انسپائریشن ہے پاکستان کے اندر وہ زیادہ تو یو کے ساتھ ہے. جو ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے وہ بھی یو کے ماڈل پہ ڈیزائن کیا گیا، اسی سے اڈاپٹ کیا گیا. ایجوکیشن سسٹم بھی ہم تقریباً یو کے کا فالو کرتے ہیں. اسی طرح جو پاکستان میں اکاؤنٹنگ کی ایجوکیشن ہے اور جو اکاؤنٹنگ آرگنائزیشن فارم ہوئی وہ بھی تقریباً اسی ماڈل پہ فارم ہوئی جہاں سے یو کے اندر تھی. تو یو کے اندر بھی ایک اکاؤنٹنگ آرگنائزیشن اگر آپ دیکھیں تو 6-7 اکاؤنٹنگ آرگنائزیشنز ہیں، 6-7 ناموں کے ساتھ اویلیبل ہیں، لیکن میجرلی 2 ہی اکاؤنٹنگ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے نام سے اور چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس، اور یو کے اندر دیکھیں تو پھر چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں. تو پاکستان میں جو انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہیں وہ 2 ادارے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہے، جو کہ ایفیلیٹ فائنینشیل اکاؤنٹنٹس اور چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کی کوالیفیکیشن دے رہا ہے. اب اس کے اندر ڈفرینس جو آپ بات کریں نا، ڈفرینس یہ ہے کہ دیکھیں جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے ان کا میجرلی جو رول سمجھا جاتا ہے دیٹ از ٹوورڈز دا آڈٹ، ٹھیک ہے نا، کہ آڈٹ آف فائنینشیل، آڈٹ آف بزنس ٹرانزیکشنز. تو ان کا ایک میجر جو فوکسڈ ایریا وہ سمجھا جاتا ہے. اور آئی سی ایم اے جو ہے وہ جو آئی سی ایم اے نے اسٹارٹ کیا دیٹ واز ان 1951 ود دا نیم انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹنٹس. پھر وہ ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ ٹرمینالوجیز ری نیم ہوتی ہیں اور ٹرمینالوجیز چینج ہوتی ہیں تو انسٹیٹیوٹ کا نام چینج کیا گیا اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ. تو مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کا جو رول ہے وہ ہے میجرلی ٹورڈز دا فائنینشیل مینجمنٹ آف دا کمپنی، بزنس مینجمنٹ آف دا کمپنی. تو ہمارا ایک پرائمریلی جو رول بنتا ہے وہ آئی سی ایم اے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ تھا. لیکن اوور دا پیریڈ کیا ہوا ہے کہ دونوں اکاؤنٹنگ آرگنائزیشن کو اگر میں دیکھوں تو مور اور لیس دونوں کا کریکلم اس وقت 95% سملر ہے. بہت بہت شکریہ ضیاء المصطفیٰ آوان صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور میں امید یہی رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، کیونکہ اس میں ہم نے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ہٹ کے ٹاپک کو سلیکٹ کیا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رول ہے اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کا کیا رول ہے. اس میں اکیڈمک حوالے سے بھی ہم نے جانا اور بزنس کے حوالے سے بھی جانا. مجھے امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.